دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کراچی میں خطاب کر رہے ہیں۔ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی ہر غیر جمہوری سازش کو ناکام کروایا، اب بھی اس غیر جمہوری سازش کو ناکام ہم آپ سب کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے، اس ملک میں معاشی ترقی لے کر آ سکے۔ آپ نے، میں اس ملک کا سب سے کم عمر سیاستدان ہوتے ہوئے آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا، آپ نے میرے ساتھ دیا۔ پارلیمان میں تھرڈ لارجسٹ جماعت ہوتے ہوئے اس کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور ہم نے جدوجہد کر کے پورا ملک کو دکھایا، پورا دنیا کو دکھایا کہ ہم جیت سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے وہ مشکل فیصلے لیا جائے تاکہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکے۔ اس حکومت کے سامنے دو آپشنز ہیں، یا وہ شارٹ ٹرم ریلیف برقرار رکھے اور عوام کو لانگ ٹرم تکلیف میں دکھیلا جائے، یا ہم شارٹ ٹرم تکلیف اٹھائے اور لانگ ٹرم ریلیف کا بندوبست کرے۔ ہم نے وہ مشکل فیصلے لینے ہیں جس سے ہم معیشت کو خان صاحب کا پیدا کیا گیا بحران سے نکال سکتے ہیں۔ ہم نے وہ فیصلے لینے ہیں جس سے ہم سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ بھی کھڑے ہو، اپنے پیپلز یونٹی کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہو، ملک کی زراعت اور ملک کے ہاری، ملک کے کسان، ملک کے نوجوان، ملک کا سفید پوش طبقہ کے ساتھ کھڑے ہو، ملک کے عورتوں کے ساتھ، ملک کے اقلیتوں کے ساتھ۔ اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ عوام وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو جنگ میں دیکھا جاتا ہے، اور ہمارا یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں سیاسی مخالفین نے مل کے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کیبنٹ کا حصہ بن کے حکومت سنبھالیں گے؟ آپ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم یہ کر سکتے تھے؟ پی این پی اور باپ مل کے محنت کر سکتے ہیں۔ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، جب عوام مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا ذاتی جو اختلافات ہے، سیاسی اختلافات کو بھول کے قومی مفاد کا سوچا جاتا ہے۔ جب تک ہم اصلاحات کرتے ہیں، ہم مل کے محنت کریں گے کہ یہ مشکل وقت سنبھالا جائے، عوام کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ جیسے ہی ہم اپنے اصلاحات ختم کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنا الیکشن ریفارمز لے کر آتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی تو انتخابات کے لیے تیار ہے، اور ہم ملک بھر میں اس انتخابات میں حصہ لیں گے۔ آپ نے دیکھا
کہ جب ہم تیسری بڑی جماعت ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ, آپ کے ووٹ کے ساتھ, آپ کے حمایت کے ساتھ جب ہم پارلیمان میں سب سے بڑے جماعت ہوں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے اس کا جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے, اس کا پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا ہے. خان صاحب رول آف دا جنگل چاہتا ہے, رول آف لا جمہوریت میں یقین نہیں رکھتا, پورے ملک کے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. مگر اس کا یہ محنت, یہ کوشش بھی ضائع ہوگا اور پاکستان کے عوام جیتیں گے. اس شخص کی شکست ہوگی. ہم آج بھی عمران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آئین شکنی آپ نے کیا اس کا تو ہم حساب لیں گے ہی لیں گے. یہ جو آپ نے آئین شکنی کیا اس پہ تو ہم پارلیمانی کمیشن بٹھائیں گے, اور اگر آپ یا آپ کے ساتھی یا کوئی اور اس آئین شکنی میں ملوث ہے تو پھر آپ کو قانون کو, عدالت کو جواب دینا پڑے گا. جو انہوں نے مدینہ میں سیاسی حرکت کیا اس کا پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے. پیپلز پارٹی روزہ رسول پہ مدینہ میں اس قسم کی گھٹیا سیاست برداشت نہیں کر سکتی, اور ہمارا مطالبہ ہے عمران سے, پی ٹی آئی سے کہ مدینہ واقعہ کا معافی مانگو. عمران نے جو الفاظ ہمارے ادارے کے لیے استعمال کیے ہیں یہ اس کے گلا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, پاکستان کو ہم نے آگ نہیں لگایا, جیلوں نے لاہور میں اپنے آپ کو آگ لگا دیا. قائد عوام کو تختے دار پہ چڑھایا گیا, شہادت قبول کی. اس میں جو بیرونی سازش اس میں واقعی ملوث تھا, واقعی شامل تھا. تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 1986 میں لاہور پہنچتی ہے اور وہاں امریکہ کا پرچم کو جلایا جا رہا تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے کارکن کو روکا کہ ہمارا دکھ, ہمارا ناراضگی, ہمارا جذبہ اپنی جگہ, مگر ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیچر کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, اور نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے. پاکستان جل رہا تھا, ناراضگی, جذبہ آپ کے سامنے تھا. ان حالات میں بھی صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, ہم نے جمہوریت انتقام ہے کا نعرہ لگایا, ہم نے میر جعفر, میر صادق پتہ نہیں کیا کا نعرہ نہیں لگایا. یہ عمران ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس ملک کی وفاق کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس ملک کی وفاقی جمہوری آئینی نظام کے خلاف ایک سازش پک رہا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی
जो बनी गाला और फनी गाला में साजिश पके है, उनको हमने नाकाम करवाए है और ये भी साजिश नाकाम होगा। इमरान नाकाम होगा, सिलेक्टेड नाकाम होगा, अवाम जीतेंगे। हम इस्लाहात करवा के, इंतखाबात करवा के अवामी हुकूमत कायम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जो कायदे अवाम ने वादा किया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया, वो वादा हम मिलके पूरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम की शुक्रगुजार हूं कि आपने हर मुश्किल में हमारे साथ दिया। आपने जब भी हमने कॉल दी, चाहे हमने कहा कि मज़ारे कायद भरो, हमारे पीडीएम के दोस्तों के लिए भरो, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन पीछे नहीं हटे। हमने कहा मुल्तान में जलसा रखो, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन पीछे नहीं हटे। हमने जब भी जहां जहां 3 साल कॉल दिया तो आपने हमारे साथ दिया, और जब हमने लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो आपने एक बार फिर तारीख रकम की। आपने पाकिस्तान के हर शहर में तारीख रकम की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1990s का लॉन्ग मार्च के बाद पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च, वो पहली सियासी मार्च है, पहली अवामी जदोजहद है जो अपना मकसद में कामयाब हुआ और सिलेक्टेड निज़ाम का खात्मा का बंदोबस्त किया। अब हम इस्लाहात पे मेहनत करेंगे। पाकिस्तान पीपल अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।